رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین، پیارے دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پیاری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ قیامت کے دن رب تعالیٰ کے عدل و انصاف کا طریقہ کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا حقیقی مفلس کسے قرار دیا ہے، حقیقی مفلس کون ہے، اسی تعلق سے آج کے خطبہ جمعہ میں چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کو صحیح اور درست طریقے پر کہنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو اسے مجھے بھی اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پیارے ساتھیوں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات کے درمیان انصاف کرے گا، نہ صرف انسانوں کے درمیان بلکہ انسانوں کے علاوہ ان مخلوقات کے درمیان بھی جو مکلف نہیں ہیں اور ان میں سے بعض نے دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، اس کا بھی انصاف اللہ رب العالمین قیامت کے روز کرے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے روز ایک وہ شخص جو جنتی ہے، وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اس شخص کو بدلہ نہ دے جو کہ جہنمی ہے اور اس پر اس جنتی نے کوئی ظلم کیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرنا، دوسروں کے مال ہڑپ کرنا، دوسروں کو مارنا، دوسروں کی غیبتیں کرنا، دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا اور ستانا، دوسروں کو گالیاں دینا، یقیناً یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اس کی خطرناکی ہم لوگ ابھی سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، ان شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء فحشہ۔ یقیناً لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے، سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ جس کو لوگوں نے اس کے فحش کی وجہ سے، اس کے بداعمالیوں اور اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے لوگوں نے اس سے تعلقات رکھنا چھوڑ دیے، اس کو ایک کنارے کر دیا کہ اس کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، اس کے ساتھ معاملات کریں گے، اس کے ساتھ بات چیت کریں گے تو یہ بڑا بدتمیز اور بد کردار ہے کہ یہ ہمیں گالیاں دے گا، ہمارے اوپر ظلم کرے گا، ہمیں ستائے گا، ہمارے مال کو ہڑپ کر لے گا، اس لیے لوگوں نے اسے ایک کنارے کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ وہ سب سے بدترین انسان ہے۔ پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے۔ مفلس ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو۔ صحابہ کرام بھی یہی معنی اور مفہوم سمجھتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے سوال کیا، اتدرون من المفلس؟ میرے ساتھیوں بتاؤ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے ایک عام فہم زبان میں سمجھی جانے والی بات کو بتلایا اور کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہم مفلس تو اسے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، روپے اور پیسے نہ ہو، اور اس کے پاس ضروریات زندگی کے ساز و سامان نہ ہو۔ اور یہ ایک عام بات ہے۔ مفلس اس دنیا میں وہی شخص ہے کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کے ساز و سامان نہ ہو، علاج کے لیے پیسے نہ ہو، رہنے کے لیے کوئی گھر نہ ہو، پہننے کے لیے اسے کپڑے میسر نہ ہو، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے اس کے پاس خوراک میسر نہ ہو، ایسا شخص مفلس کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کیا، انہیں بتلایا کہ حقیقی مفلس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ حقیقی مفلس یہ تو دنیا کا معاملہ ہے،
لیکن میری امت کا حقیقی مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس تو وہ ہے قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ قیامت کے دن پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجیے، وہ شخص مفلس کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس نماز ہے، وہ نماز کی جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز اس کے لیے نور ہے، نماز کی وجہ سے اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وہ ایک مخصوص قسم کا اسے نور دیا جائے گا۔ وہ شخص مفلس کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس وہ روزہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب میں ہی دوں گا۔ وہ شخص مفلس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص زکوٰۃ کے ڈھیروں ثواب اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوگا، وہ شخص بھی مفلس کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوگا۔ معاملہ کچھ خطرناک ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پاس پہاڑوں کے مانند نیکیاں ہیں، روزے ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ ہیں، اس کے پاس حج اور عمرے ہیں، اور ان تمام اقسام میں سے بہت ساری نیکیاں نفلی عبادات بھی ہیں، وہ نفلی روزے بھی رکھا ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھا ہے، نفلی حج اور عمرے بھی کیا ہے، نفلی صدقہ و خیرات بھی کیا ہے، اور بہت سارے اچھے بھلے کام کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مفلس ہے۔ کیوں مفلس ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خطرناکی کو بتلاتے ہوئے آگے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ ادھر ایک کو اس نے گالیاں دی ہیں، وَقَذَفَ هَذَا، ادھر ایک کو اس نے تہمتیں لگائی ہیں، اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، ادھر اور ایک شخص ہے اس کے مال کو اس نے ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا ہے، کھایا ہے، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور ادھر ایک شخص ہے اس کو ناجائز اس نے قتل کیا ہے، اس کا خون بہایا ہے، وَضَرَبَ هَذَا، اور ادھر ایک اور شخص ہے اس کو اس نے ظلمن مارا ہے اور ستایا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ شخص جس کو اس نے گالیاں دی ہیں، اس کو اس کے ظلم کے اعتبار سے، اس کی گالیوں کے اعتبار سے اس کی نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور ایک وہ شخص جس کا مال اس نے ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا ہے، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کے مال کو ہڑپنے کے بقدر اس کو دے دی جائیں گی، اور ایک شخص جس کا اس نے ناجائز طریقے سے قتل کیا ہے، خون بہایا ہے، اس کے قتل کے حساب سے اس کی نیکیاں اٹھا کر اسے دے دی جائیں گی۔ اور ابھی ادھر اور کچھ لوگوں کی فہرست باقی ہے، کچھ کو اس نے ظلم مارا ہے، کچھ کو اور کسی طرح کا ظلم کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کے ساتھ اور کسی طرح کا ظلم کیا ہے، بڑی اور فہرست باقی ہے، لیکن اس مفلس کے پاس میں نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب انصاف کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو ان لوگوں کے گناہوں کو اٹھا کر اس ظالم شخص کے سر ڈال دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں اسے ڈال دیا جائے گا، اور پھر اسے فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ پیارے ساتھیوں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ وہ شخص، ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھ کر وہ اپنے من ہی من میں خوش رہے گا، اپنے من ہی من میں وہ بہت زیادہ خوش رہے گا کہ آج تو میں کامیاب ہو گیا۔ ابھی اس کی نگاہ گناہوں کے رجسٹر پر نہیں پڑی ہے، گناہوں کے پہاڑ پر نہیں پڑی ہے، وہ من ہی من میں خوش ہو رہا ہے کہ ہم تو آج کامیاب ہو گئے، ہمارے پاس تو اتنی زیادہ نیکیاں ہیں۔ لیکن وہ شخص جب ان مظلومین کے مطالبات کو دیکھے گا حیران رہ جائے گا، پریشان ہوگا، اس سے چھٹکارے کے لیے
وہ راستہ تلاش کرے گا کہ کاش کوئی راستہ مل جائے، کوئی سبب مل جائے، کوئی طریقہ مل جائے کہ میں ان مظلومین کے مطالبے سے بچ جاؤں۔ لیکن وہ اللہ رب العالمین ہوگا کہ وہ اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ کرے گا اور ان مظلومین کو ان کے ظلم کے اعتبار سے انہیں بدلہ ضرور دے گا، اور قیامت کے روز یہ نیکیاں اور برائیاں، یہ ظلم و ستم سب وزن کیے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے، ان کو تولا جائے گا۔ اور آج کی جدید سائنس اس کی بھی ایک طرح سے سچائی بیان کر رہی ہے۔ آج سے چند دہائیوں پہلے یا 100 سال پہلے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو آج کل ناپی جاتی ہیں، ان کی پیمائش کی جاتی ہے، وہ اس دور میں ان کی پیمائش نہیں کی جاتی تھی۔ 100-200 سال پہلے آپ دیکھیں گے تو اس وقت روشنی کو نہیں ناپا جا سکتا تھا، اس وقت ہوا کے پریشر کو نہیں ناپا جا سکتا تھا، اس وقت بارش کتنی ہوئی یہ نہیں ناپا جا سکتا تھا، اس وقت ایک چیز کتنی رفتار سے دوڑ رہی ہے، چل رہی ہے، یہ نہیں ناپا جا سکتا تھا۔ آواز کی ویلیوم کم ہے، زیادہ ہے، کتنے لیول کی ہے، کس معیار کی ہے، یہ نہیں ناپا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں آج کل ناپی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہماری نیکیوں اور برائیوں کو یقیناً قیامت کے روز وزن کرے گا، اور ظالموں کے ظلم کو بھی وزن کر کے، نیکیوں کو اور گناہوں کو وزن کر کے، مظلومین کو اس ظالم کی نیکیاں اٹھا کر اس کے ظلم کے اعتبار سے عطا کرے گا، انہیں دے گا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین جو انصاف کرنے والا ہے، عدل و انصاف والا ہے، وہ قیامت کے روز آواز دے گا، انا الملک انا الدیان، میں بادشاہ ہوں آج کا، آج میں انصاف کرنے والا ہوں تمہارے درمیان۔ لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمته۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز آواز دے گا کہ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے، وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اس بھائی کو بدلہ نہ دے دے، جو کہ اصل میں ہے تو جہنمی، لیکن اپنے ظلم کا وہ بدلہ چاہتا ہے، وہ انصاف چاہتا ہے۔ یعنی ایک وہ شخص جو جنتی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور ایک وہ شخص جس کو جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، وہ جہنمی شخص ایک بدلہ چاہتا ہے جو اس جنتی شخص کے اوپر ہے کہ اس نے اس کے مال کو ہڑپ کیا ہے یا اس پر کسی طرح کا کوئی ظلم کیا ہے۔ وہ جہنمی شخص اپنے اس ظالم سے بدلہ وصولے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جنتی شخص، یعنی جو شخص اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا اس انصاف کے بعد میں کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ وہ شخص جو جہنمی ہے، جو کافر ہے اور مشرک ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا ہی، لیکن وہ شخص جو اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے، وہ اس کافر اور مشرک پر جو ظلم کیا ہے اس کو بدلہ دینے کے بعد ہی جنت میں جا سکتا ہے، اور بدلہ دینے کے بعد اگر جنت کا مستحق نہیں ہے تو اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت میں ارشاد فرمایا، جو شخص مر گیا اور اس کے پاس اس کے اوپر کچھ قرض ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا میں ہی اس قرض کو چکا دے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جہاں پر درہم و دینار کے ذریعے سے بدلے نہیں چکائے جائیں گے، مال و دولت کے لین دین سے بدلے نہیں چکائے جائیں گے، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، لیکن وہاں پر نیکیوں اور برائیوں، نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ کر کے بدلے چکائے جائیں گے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں خوب محنت کر لیں، نمازیں خوب پڑھیں، خوب روزے رکھیں، خوب صدقہ و خیرات کریں، اپنی محنت اس میں جھونک دیں، دن رات آپ ان نیکیوں میں لگے رہ جائیں، لیکن
لیکن ساتھ میں آپ بندوں کے حقوق کو اگر مارتے ہیں، بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر جھوٹ بولتے ہیں، ان پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ان کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ یہ انصاف آپ اس دنیا میں اگر نہیں دیتے ہیں تو یقین مانیے کہ قیامت کے روز آپ کو اس کا بدلہ ضرور دینا پڑے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس کے کسی بھائی پر کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو اس دنیا میں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا میں ہی اس کو پورا کر دے، اس کو رفع دفع کر دے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْہَمٌ، کیونکہ قیامت کے روز دینار اور درہم کا لین دین نہیں ہوگا، وہاں پر تو وہ ہوگا کہ نیکیاں اور برائیاں ایک دوسرے کے نامہ اعمال میں سے تبادلہ کیا جائے گا۔ پیارے ساتھیوں، اس خطرناکی کو ہم سمجھیں، ہم کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اور یمن کی طرف انہیں بھیجنے سے پہلے انہیں نصیحت کیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، انہیں نصیحت کیا، اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، تو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، یعنی کسی بھی شخص پر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ وہ مظلوم، وہ اگر کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، دنیا کا سب سے بڑا فاسق و فاجر انسان بھی ہو، اور وہ اگر اللہ رب العالمین سے ظالم کے خلاف خلوص دل کے ساتھ میں دعا کر دے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ فلاں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، فلاں نے ہمارے اوپر جھوٹ بولا ہے، فلاں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، فلاں نے ہمیں گالیاں دی ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا اور ایسا کیا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ تو اس کے خلاف میری طرف سے کافی ہو جا، اے اللہ تو اس کے معاملے میں ایسا اور ایسا کر دے۔ وہ بد دعائیں دے دے، وہ اللہ رب العالمین اس کافر اور مشرک شخص کی بھی بد دعا قبول کرے گا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے اس کافر اور مشرک بندے سے محبت رکھتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ایک خاص صفت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے درمیان میں انصاف کرنے والا ہے۔ اور ایک بندہ جو مظلوم ہے، باوجود اس کے کہ وہ گنہگار ہو، وہ اپنے رب کو انصاف کے لیے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے کہ اے میرے پروردگار تو ہمارے اور فلاں کے درمیان میں انصاف کر دے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ وہ اللہ رب العالمین اس مظلوم کی بھی بد دعا قبول کرے گا اور اس ظالم کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ آج کل ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کاروبار کی شکایت کرتے ہیں، ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کاروبار میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہوتے جا رہا ہے، ہمارے فلاں لڑکے کو ایسی بیماری لگ گئی ہے، اس سے شفا نہیں مل رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں ہمارے لیے خسارہ ہی ہوتا ہے، فائدے نام کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ پیارے ساتھیوں، بہت ممکن ہے کہ یہ کسی بد دعا کا نتیجہ ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر اگر ظلم و زیادتی کیے ہوں تو اس کی تلافی کر لیں، اس کو انصاف دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم قیامت کے روز ضرور اپنے مظلومین کو ان کا حق اور ان کا بدلہ دو گے۔ آگے فرمایا حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ ایک وہ بکری کہ جس کو اللہ نے سینگ دیا ہے اور وہ اپنی سینگوں سے اس بکری کو جس کو اللہ نے سینگ نہیں دیا ہے اس کو مارا ہے، اس کو ظلم کیا ہے، اللہ رب العالمین ان دونوں کو پیدا کرے گا، ان دونوں کو پیدا کرے گا، اور وہ بکری کہ جس کو سینگ نہیں دیا تھا اللہ تعالی نے،
اس بکری کو بدلہ دلائے گا اور وہ اس بکری کو مارے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سینک دیا تھا اور اس نے ظلم کیا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درمیان ہی صرف انصاف کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنی تمام مخلوقات کے درمیان انصاف کرنے والا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین اس عورت کو بھی جہنم کی سزا میں ملوث کرتا ہے کہ جو عورت ایک بلی کو باندھ کر رکھتی ہے، اسے نہ کھانا دیتی ہے، نہ پینا دیتی ہے، اور نہ ہی اسے آزاد چھوڑتی ہے کہ وہ جائے اور دنیا میں گھوم ٹہل کر اپنا رزق تلاش کر کے اپنا پیٹ بھر لے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قصہ سیرت ابن ہشام اور دوسری سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کر رہے تھے، مجاہدین کی صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ صفیں سیدھی کرتے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، سواد بن غزیہ ایک صحابی ہیں، ان کو تیر سے پیٹ پر رکھا تیر اور انہیں تھوڑا سا پیچھے کرنا چاہا اور کہا کہ سیدھے ہو جاؤ۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق اور انصاف کے ساتھ میں مبعوث بھی کیا ہے، میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں، میں آپ سے قصاص لینا چاہتا ہوں۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر صحابہ کرام حیران و پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کیا اور سواد بن غزیہ سے کہا کہ آؤ اور تم اپنا بدلہ لے لو، آؤ تم اپنا بدلہ لے لو۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیٹ پر کپڑا نہیں ہے، جب آپ نے تیر سے میرے پیٹ پر دھکا دیا ہے اس وقت میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں، اپنی قمیض کو اٹھائیں اور آپ اپنے پیٹ کو ننگا کریں تاکہ میں پورا بدلہ آپ سے لے سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امت کے لیے اسوہ اور نمونہ تھے، انہوں نے اپنی قمیص اٹھایا اور کہا کہ آؤ اور بدلہ لے لو۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے اپنا چہرہ رکھ کر اور اس پر رگڑنے لگے، رونے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے سواد، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا تھا؟ سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں معاملہ کیا ہے، ہم لوگ جنگ میں آئے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ اس جنگ میں ہماری سانس تھم جائے، ہمیں دشمن کی طرف سے شہید کر دیا جائے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میرے جسم، میرا یہ چہرہ سب سے آخری لمحے میں جس شخص کے ساتھ ملا ہوا ہو وہ آپ کا جسم مبارک ہو کہ اللہ رب العالمین میرے اس چہرے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک شخص مطالبہ کرتا ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسوہ اور نمونہ ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا کہ آؤ اور بدلہ لے لو۔ پیارے ساتھیوں، یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے کہ ہم کسی پر بھی اگر ظلم کیے ہیں یا کر رہے ہیں تو اس کا معافی تلافی اس دنیا میں ہی کر لیں، اس کا حق اسے دے دیں، ورنہ قیامت کے روز تو ہر حال میں اس کا بدلہ دینا ہی پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، ظلم و ستم سے بچائے۔ اے اللہ تو ظالموں کی بھی مدد کر اس اعتبار سے کہ انہیں ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو مظلوموں کی بھی مدد کر اس اعتبار سے کہ انہیں ان کا انصاف دلا دے، یا پھر انہیں وہ صبر دے کہ جس کے نتیجے میں قیامت کے روز انہیں بھلائیاں میسر ہو جائیں۔ اے اللہ تو ہم میں سے جو بھی مقروض ہوں انہیں قرض چکانے کی توفیق عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، ہم میں سے جو بھی شخص پریشان حال ہو اے اللہ ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہوں انہیں شفا عطا فرما دے، ہم میں سے جس کے بھی والدین، اولاد یا بھائی بہن وفات پا چکے اے اللہ ان تمام کی قبروں میں جنت کی نعمتیں پہنچا دے، ان کی خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں کو معاف فرما دے۔
اے اللہ تو ہم سب پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔